مباہلہ کیا ہے اور مسلمان عید مباہلہ کیوں مناتے ہیں؟ مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بددعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ونازع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ 24 ذی الحجہ ہر سال ہمیں ایک عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کو عیسائیوں پر فتح حاصل تھی۔ مباہلہ کا واقعہ 10 ہجری کو پیش آیا۔ نجران ایک علاقہ ہے جو یمن کے شمالی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے جہاں عیسائیوں کی بڑی تعداد رہتی تھی۔ انہوں نے وہاں گرجا گھر بھی بنایا ہوا تھا جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا اور اسلام تیزی سے پھیلا تو مختلف گروہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دین کی دعوت کا ایک پیغام نجران کے عیسائیوں تک بھی پہنچا۔ ان میں سے کچھ لوگ مشتعل ہو گئے تو نجران کے بزرگ پادریوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہم بغیر لڑے حل کریں گے۔ ایک طویل مذاکرات کے بعد یہ طے پایا کہ 14 لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ مدینہ روانہ کیا جائے۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں کے لوگ نجرانیوں کے شاندار لباس سے بہت متاثر ہوئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اپنا منہ موڑ لیا۔ وہ لوگ مسجد نبوی سے باہر نکل آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگوں کا لباس آپ کی ذہنی برتری کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے آپ اپنا لباس تبدیل کریں، پھر حضور آپ سے ملیں گے۔ جب انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کی۔ مختلف موضوعات پر بات کرنے کے بعد بھی عیسائی اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ اسی موقع پر آیت مباہلہ نازل ہوا۔ ترجمہ: اے پہ یہ فین میم بے رے، اس معاملہ میں تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو آپ سے حجت بازی کرے تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ، ہم اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر مباہلہ کریں، بارگاہ خدا میں دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو، پھر اللہ کے سامنے گڑگڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ عیسائی اس بات پر راضی ہو گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کو تیاری کرنے کے لیے کہا۔ حضرت سلیمان نے لال قالین بچھایا۔ آج بھی اگر عیسائی کسی کو عزت دینا چاہیں تو وہ لال قالین بچھاتے ہیں جو مباہلہ کے دن کے اس عمل کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو لیا اور اپنے اس وفد کی قیادت کرتے ہوئے طے شدہ جگہ پر پہنچ گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے روایت کی کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ عیسائیوں کے اس وفد نے جب ان 5 لوگوں کو دیکھا تو ان میں سے بزرگ پادری ابو حریثہ نے کہا کہ میں ان ہستیوں کے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو یہ ہل جائے گا، ان سے مباہلہ مت کرو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس مباہلہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے ساتھ معاہدہ کر لو کہ یہ ہمیں جزیہ دیں گے پھر یہ ہماری سلامتی میں رہیں گے۔ جزیہ ٹیکس کو کہتے ہیں جو کسی ریاست میں رعایا حکومت کو دیتی ہے۔ یہ دن اسلام کی فتح کا دن ہے، اسی لیے مسلمان اس دن عید مناتے ہیں اور تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔